کوئی بندہ میڈیکل میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس فن اس کے پاس آ گیا جسے عربی زبان میں یا قرآن و حدیث کی زبان میں طب کہتے ہیں، علاج معالجہ کرنا۔ کسی نے اگر میڈیکل میں پی ایچ ڈی کر لی یا ایم بی بی ایس بن گیا یا کوئی بھی ڈگری اس نے حاصل کر لی، وہ ایک طبیب بن گیا، ایک معالج بن گیا، جو کہ ایک فن ہے۔ کسی نے انجینئرنگ کر لی، سول انجینئر بن گیا، یہ بھی ایک فن ہے۔ تعلیم تو نہیں ہے، یہ علم تو نہیں ہے۔ علم ہے کیا؟ علم وہی ہے جو انسان کی اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ وگرنہ ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کتنا گند پڑا ہوا ہے، انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ کس طرح کی اخلاقیات بنا دی گئی ہیں۔ ڈانس سکھائے جاتے ہیں، مخلوط انداز میں پروگرام ہوتے ہیں۔ تو یہ فنون کی آماز گاہیں ہیں، یہاں پہ فنون سکھائے جاتے ہیں، اور خیر سے وہ بھی نہیں سکھائے جاتے۔ جب کسی انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے اور بڑے لوگوں کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو باہر کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو ایک کھیل ہے جو چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے۔ علم وہ تھا جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، آسمان سے اتارا، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ القاء فرمایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے لوگوں کی وہ تعلیم فرما دی اور علم اپنی امت تک ٹرانسفر کر دیا۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو صرف عبادت کے لیے رکھ لیا، بس تلاوت کے لیے رکھ لیا۔ ثواب ملتا ہے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور حرف پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ نہیں الف لام میم ایک حرف نہیں، 3 حروف ہیں، ایک الف ہے، دوسرا لام ہے، اور تیسرا میم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی رہنمائی ہو، وہ دنیا بھی سنوار سکے اور آخرت بھی سنوار سکے۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ شاید اس کو تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکا دینے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یا دکان کی خیر و برکت چاہیے تو وہاں سامنے آیت الکرسی لکھ کے لگا دے، یا وہ لوح قرآنی لکھ کے لگا دے، اس طرح سے برکت ہوتی ہے۔ ایسے برکت نہیں، قرآن نے بتا دیا برکت کیسے ہوگی۔ جو اصول تجارت کے اس کتاب نے بیان کیے ہیں، ان اصولوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ برکت ہی برکت آ جائے گی۔ کہ معاملات میں دغا بازی نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب والا معاملہ نہ کیا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، یہ قرآن نے تعلیم دی ہے۔ ماپ میں، تول میں کمی بیشی نہ کی جائے، یہ تعلیم دی ہے۔ تو برکتیں اسی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ آئے گی۔ اور ہمارے مولویوں نے پتہ نہیں لوگوں کو کس طرف لگا دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس آپ کے لیے میں نے نقش بنا دیا ہے، اب وہ خیر ہی خیر ہوگی، دکان پہ لگا دیں، گھر میں لگا دیں۔ ایسے برکتیں نہیں، ہاں اس قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھے، اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ روزانہ جائے، صبح کے وقت نکلے، وادی عقیق، بعض روایات میں کہ وادی بطحان میں جائے، اور وہاں سے بغیر کوئی جرم کیے، بغیر کسی کا حق مارے، بغیر قطع رحمی کیے 2 بڑی اچھی اور خوبصورت قسم کی اونٹنیاں لے کر آ جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی، یہ کس کو پسند نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، ایسے سمجھو کہ 2 اونٹنیاں اس نے حاصل کر لی۔ سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان آیات میں حکم کیا دیا ہے، اللہ نے ان آیات میں منع کس کام سے کیا ہے، یہ ہے اس کو سیکھنے کا مقصد۔ اور آج قرآن تو سب نے پڑھا ہے، سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے، لیکن ہم پڑھ تو رہے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھ رہے جیسے صحابہ کرام نے پڑھا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نا
ہم 10 آیتیں جب تک ان کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتے اور ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اگلی 10 نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر یہی جو جہالت ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھا نماز میں۔ اگر ہم نماز کا بھی ترجمہ پڑھ کے اس کو، اب کس کے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیا نماز کا ترجمہ آپ کو مل نہیں سکتا؟ اردو آپ نہیں پڑھے ہوئے؟ ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں